لوگوں کے عیب چھپانا، لوگوں کے عیب چھپایا کریں، نہیں بتایا کریں۔ کیوں غیبتیں کرتے ہیں؟ غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور لوگوں کے دل دکھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کل ہم بس چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں اور لوگ پیچھے رہیں، کسی نہ کسی طرح اس کے عیب جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، کہ اس کے عیب تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کو بتائیں گے۔ یہ بہت اچھا کام ہے، لوگوں کو بتانا کوئی بہت اچھی بات ہے۔ کسی کے عیب اگر آپ کسی کو بتاؤ گے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ روزہ قیامت جو ہے وہ آپ کے عیب اللہ تعالیٰ چھپا لے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے عیب نہیں بتا سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنے والے کہ فلاں نے ایسا کام کر دیا، دیکھو کتنا ذلیل انسان ہے؟ آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ گناہوں سے پاک انسان ہیں؟ میں مان نہیں سکتی کہ آپ گناہوں سے پاک انسان ہیں، کہ آپ سے گناہ نہیں ہوتے ہوں۔ میں مان نہیں سکتی اس چیز کو، کوئی بھی نہیں مان سکتا، بلکہ کیونکہ انسان تو ہے غلطیوں کا پتلا، غلطیاں کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ کیوں عیب بتاتے پھرتے ہیں ہر جگہ، اس کے راز فاش کرتے پھرتے ہیں؟ کیوں اپنے جو ہے ویسی آج کل گناہ اتنے زیادہ ہیں، ہماری نیکیاں اتنی کم ہیں، کیوں ہم اپنے گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ اپنے اعمالوں میں زیادہ مطلب کمیاں کرتے جا رہے ہیں، اپنے نیک اعمال میں، اور بد اعمال جو ہیں ہمارے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ اپنے آپ پہ کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ فلاں کیسے آگے بڑھ رہا ہے، ہم اس کی ٹانگ کھینچیں گے، اس کو کیسے آگے بڑھنے دے سکتے ہیں؟ ہم نہیں آگے بڑھنے دیں گے اس کو۔ اس نے اتنی ترقی کیسے کر لی؟ آپ کسی اور طریقے سے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایکچولی نا آج کا وقت ایسا ہے کہ گمان اور بدگمان دونوں پہ ہی فوکس نہیں کرنا چاہیے کسی کے۔ اپنے کام سے کام رکھو گے تو ہی کامیاب ہو، لیکن نہیں، ہم نہیں سدھر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روز قیامت میں اگر کسی نے کسی کے عیب بیان کیے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب ایسے ہی بیان کرے گا، ایسے ہی کھول دے گا سب کے روز محشر میں، سب کے سامنے۔ آپ کسی کے عیب چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کے عیب چھپائے گا۔ اس بات پہ غور کریں، آپ کو دل نہ دکھائیں کسی کا، اور غصہ آ جائے تو کنٹرول کر لیا کریں، چپ ہو جایا کریں، خاموش ہو جایا کریں۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر ایک دو باتیں کسی کی سن لیں گے نا تو آپ کی عزت نہیں گھٹے گی، عزت نہیں گھٹتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خاموش ہو جایا کریں، اور اپنی عادتوں کو، اپنے اعمالوں پہ فوکس کریں، کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننا ہے۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، ہمارے لیے راستہ آسان ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے نفس پہ قابو کرنا پڑتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہ جب تک معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک نہیں معاف کر سکے گا جب تک جس کا آپ نے دل دکھایا ہوا ہونا وہ آپ کو معاف نہیں کر دے، تو جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نہیں بخشے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے۔ تو پوچھا گیا کس طریقے سے، تو انہوں نے فرمایا کہ رات میں گناہ کر کے سوئیں گے، اللہ تعالیٰ اگلے دن ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہوگا، لیکن وہ خود ہی اپنا اگلے دن جو ہے وہ راز فاش کر دیں گے، کہیں گے کہ یار تمہیں پتہ ہے میں نے رات میں فلاں گناہ کیا تھا، فلاں غلطی کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بہت غضب ہو جاتے ہیں، بہت غصے میں آ جاتے ہیں، بہت غضبناک ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے پردے کا پاس نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں پہ پردہ کیسے ڈالے رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ ان پہ کیسے پردہ ڈالے گا ان کے اعمال پر، جب اللہ تعالیٰ کے پردے کا خیال نہیں کرا آپ نے؟ تو سوچیں اس بارے میں۔